تمہاری پشت کے اوپر بھی یہ نشان ہے. میں نے بلال کا کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے. میں نے بلال کا مرحبا کہہ کے سینے سے لگایا ہے. تو اس وجہ سے لگایا ہے کہ بلال کی صفات اعلیٰ ہے. بلال کے اندر ایمان کا وہ درجہ پایا جاتا ہے. بلال ایمان کے اس درجے کے اوپر فائز ہے. بلال ایمان کے اس مرتبے کے اوپر فائز ہے کہ میرے کریم نبی لاجپال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو واپسی پہ بلال کو بلایا آ کے کہا کہ بلال کون سی عبادت کرتے ہو؟ میں نے جنت کے اندر تمہاری جوتیوں کا کھڑک سنا ہے. آئے ہائے ہائے. کہا کہ بلال اس مرتبے پہ فائز ہے. تو بھیا انسان کی ذات کوئی کمال نہیں رکھتی. ذات پہ مان نہ کرنا. ذات کر کے یہ فلاں ذات کا ہے, یہ فلاں ذات کا ہے, میں اعلیٰ ذات کا ہوں, یہ مان نہ کرنا. ذات کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر رب کی نظر میں کوئی کمال رکھتی ہے تو وہ صفات رکھتی ہے. ہمیں اپنی صفات کو اعلیٰ بنانا ہوگا. سب اپنی اپنی صفتوں کے اوپر ہم غور کریں. میرے سمیت علماء آپ سے مخاطب ہوتے رہتے ہیں, صرف یہی درس دیتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں, نبی کی حدیثیں پڑھ کے سناتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اور بھیا اپنی صفات کو بہتر کر لو. اپنی صفات کو بہتر کر لو. تو آپ صاحب ابھی حدیث بات پڑھ رہے تھے کہ آپ اگر کسی کے جنازے کو کندھا دیں تو حدیث بات میں کوئی لکھا ہے فلاں قریشی نسل کا ہے تو پھر ہی اجر ملے گا, فلاں سردار ہے اس کے جنازے کو کندھا دو گے پھر ہی اجر ملے گا, فلاں چوئی صاحب جٹ صاحب کی یا وہ چارپائی کے کو کندھا دو گے تو پھر ہی اجر ملے گا, یا وہ بڑا نیکوکار ہے تو پھر ہی اجر ملے گا. فرمایا کہ نہیں, جنازہ جا رہا ہو مسلمان کا, الا الذین آمنوا, فرمایا کہ ہو مسلمان کا. اگر مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے تو وہاں پہ ذات نہیں دیکھی جاتی, اس کی صفت ایمان کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ ایمان والا ہے, ایمان کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے تو کوئی بھی اس کے جنازے کو ایک مرتبہ کندھا دے کے 10 قدم چلے گا, اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. تو صفت ایمان کتنی اعلیٰ صفت ہے, کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ تم نے صرف کلمہ پڑھا, ابھی تو اعمال حسنہ نہیں دیکھے جا رہے, صرف آمنو ایمان والے ہو تو رب اتنا نواز رہا ہے. اگر صفتیں بھی اعلیٰ ہو جائے رب کتنا نوازے گا. ہائے 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 یار, بڑا جملہ کیا گیا ہوں. صرف ایمان والے ہو گئے تو ہم مر بھی جائیں تو ہمارے جنازے کو کندھا دینے والا اگر 10 قدم چلے, 20 چلے, 30 چلے, چاروں پاؤں کے ساتھ کندھا دے کے 40 قدم چلے, اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے. تو ایمان, صرف ایمان ہے تو یہ مقام ہے. اگر صفتیں بھی اعلیٰ ہو جائیں, آمنو وعملوا الصالحات, اگر اعمال صالحہ بھی نصیب ہو جائیں تو پھر کتنا بڑا اجر ملے گا, کتنا بڑا مقام ملے گا. تو اپنی صفتیں ہمیں بہتر کرنا ہوگی. یار قرآن پڑھا کرو, نبی کی حدیثیں سنتے رہتے ہو, ان کے اوپر ہم بھی عمل کریں, آپ بھی عمل کریں, اور قرآن کو روٹین بنا لو. روزانہ کا ایک ورک ہی, بے شک یہ باتیں کڑوی لگتی ہیں. جب علماء یہ باتیں کرتے ہیں, یہ علماء موجود ہیں, یہ سارا دن بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں بیٹھ کے. کوئی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے, کوئی کسی کے گھر جا کے پڑھا رہا ہے, کوئی مسجد میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے, پورا دن بچوں کو قرآن پڑھاتے گزر جاتی ہے. تو جب یہ آپ سے کہتے ہیں, مخاطب ہوتے ہیں, بھیا قرآن کی تلاوت کیا کرو, قرآن پڑھا کرو, قرآن سے سبق حاصل کیا کرو. اور ہم نے صرف قرآن کو سمجھا ہوا ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کرنا ہے شادی کے موقع پہ, رخصتی کا وقت آیا, قرآن لے کے ایسے سر پہ رکھا اور نیچے سے گزار دیا. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا. یا بابے کی روح اٹک گئی, بابے کی جان نہیں نکلی, بابا پھڑک رہا ہے تو سرانے بیٹھ کے یاسین پڑھو, بابے کی روح آسانی سے نکل جائے. علامہ اقبال نے یہاں پہ امت کو جھنجھوڑا اور کہا کہ او بدبختو, قرآن جو ہے یہ عمل کے لیے نازل ہوا تھا اور تم نے بابے کے سرانے بیٹھ کے اس کی روح کو نکالنے کے لیے اس کا نزول سمجھا. ارے تم نے قرآن سے سیکھا بھی تو کیا سیکھا, مرنا ہی سیکھا. کاش اسی قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا, آج تیری روح آسانی سے نکل جاتی. اسی قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا. قرآن, آپ سیاسی ہو تو سیاست میں رہنمائی کرتا ہے, آپ معاشرتی گھریلو جو ہے وہ رشتہ داری کے معاملات, ہر قسم کے معاملات سے جو
قرآن ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، نبی کی حدیثیں رہنمائی کرتی ہیں، تو شریعت کا دامن ہمیں پکڑنا ہوگا، کیونکہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹ گیا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، وما علینا الا البلاغ۔